بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کا اپنا چینل اسٹرالوجر وتھ فواد وسیم۔ مرد اور عورت کبھی دونوں مساوی نہیں ہو سکتے۔ مرد جو کوکھ سے محروم ہوتا ہے، عورت جس کو مالک نے کارخانہ قدرت عطا کیا ہوتا ہے۔ عورت جب اپنے گھر سے دلچسپی کھو دیتی ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز سے دلچسپی کھو دیتی ہے۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں زوڈیک کے اس ہاؤس کے متعلق بات کروں گا جسے سکھستان بھی کہتے ہیں، یعنی چوتھا گھر۔ یہ کیندرستان بھی ہے۔ کال پرش کی کنڈلی میں چوتھا گھر یعنی کینسر، سرطان، کرک راشی سے بھی نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مالک مون یعنی چندرما ہے۔ یہ واٹر سائن ہے۔ اس کی ڈائریکشن یعنی دشا نارتھ، شمال، جسے اتر دشا بھی کہتے ہیں۔ اس کے نچھتر کے مالک مشتری، زحل اور عطارد ہے۔ چوتھا گھر یعنی فورتھ ہاؤس ایسا ہاؤس ہے کہ صاحب زیچہ کی کنڈلی میں اگر سکھ دیکھنا ہو تو ہم چوتھے گھر سے دیکھتے ہیں، بلکہ تمام اسٹرالوجر چوتھے گھر سے ہی دیکھتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہر کسی کا چوتھا گھر کینسر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی کا اسٹینڈرڈ پیدائش کے وقت لیو ہے تو اس کا چوتھا گھر اسکارپیو آئے گا۔ ہاں، البتہ پاراشری میں رشیوں نے چندرما سے ریلیٹڈ ماں، من، ایموشنل، نیند، یہ تمام منصوبات مون سے ریلیٹڈ ہے۔ مون اگر صاحب زیچہ کی کنڈلی میں خراب حالت میں ہو تو یہ سائن ماں کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور ایسے شخص کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے۔ نیند جب بالکل چوتھے گھر سے منسوب ہے۔ اگر یہی مون اچھی حالت میں ہو تو آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ مجھے اپنے گھر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی، میں جہاں بھی جاؤں رات کو مجھے بس سکونی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سارے مون کا کمال ہوتا ہے۔ فورتھ ہاؤس سے انسان کی ابتدائی تعلیم دیکھی جاتی ہے، اور اگر میڈیکل کے حوالے سے بات کریں، چسٹ، پھیپھڑے، ہارٹ یعنی نابی سے اوپرلا حصہ وہ فورتھ ہاؤس سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو سکھستان بھی کہتے ہیں۔ سکھستان اس لیے کہ جب روح یعنی آتما مالک کی طرف سے آتی ہے تو وہ سیدھا ماں کے شکم میں آ کے ٹھہرتی ہے، اور انسان کو جتنا سکھ ماں کے شکم میں ملتا ہے شاید ہی دنیا میں آ کے ملتا ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسان کا پہلا گھر ماں کا شکم ہی ہوتا ہے۔ وہاں اسے کھانا پینا، سانس، ہر چیز بآسانی میسر ہوتی ہے، بلکہ وہ ماں کے شکم میں پانی کے اندر تیر رہا ہوتا ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ بچہ پیدائشی تیراکی جانتا ہے۔ ماں کے شکم میں دوران زچگی جو پانی ہوتا ہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوتا ہے اور بچہ اس میں تیر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تیراکی سکھانے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرتے ہیں، اس کا کانفیڈنس بحال کرتے ہیں۔ تیراکی تو یہ پیدائشی جانتا ہے۔ فورتھ ہاؤس جو ماں سے ریلیٹڈ ہے، زمین و جائیداد، انشورنس، عوام سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ اس ہاؤس کو 4 پلینٹ کی انرجی ہے۔ پہلا وینس، جوپیٹر، مارس اور مرکری۔ یہ فورتھ ہاؤس کو باقاعدہ انرجی دیتے ہیں، حالانکہ جوپیٹر کو وہاں باقاعدہ ایگزالٹڈ ہے۔ چوتھا گھر جو بالکل زمین اور جائیداد کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس پوری دنیا میں جتنی بھی زمین ہے
اس کا چھوٹا سا حصہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ زمین و جائیداد یہ چوتھے گھر سے منسوب ہوتی ہے۔ مریخ اس کو وہاں ڈیبلیشن بھی ہے۔ اس گھر کو بنانے کے لیے باقاعدہ ایک پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وینس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ فورتھ ہاؤس میں اگر سورج آ جائے پیدائشی طور پہ تو ایسا شخص جلدی ہی بڑھاپے کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس پہ بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے، اور وہی شخص ہارٹ کا کینڈیڈیٹ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، راشی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ چوتھا گھر چندرما کے کہیں دشمن گرا کا تو نہیں۔ اگر وہیں پر منگل چوتھے گھر میں اچ کا یا اپنے گھر کا آ جائے یعنی کیندر میں، تو وہاں پر آ کر منگل دوش باقاعدہ ختم ہو جاتا ہے، اور منگل کے بعد اثرات بھی ختم ہوتے ہیں۔ ایسا شخص صاحب جائیداد ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت سی جائیداد بناتا ہے، اور جائیداد سے ریلیٹڈ، زمین و جائیداد سے ریلیٹڈ کاروبار سے بڑا لابھ اٹھاتا ہے۔ اگر وہی منگل کرک کا ہو کے آ جائے یا کوئی دشمن گرا کا ہو کر آ جائے تو اگر انسان کی جائیداد بنی بھی ہو تو اسے بھی بکوا دیتا ہے اور مقدمے اور لیٹیگیشن کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر جوپیٹر چوتھے گھر میں پڑ جائے یعنی ایگزالٹیشن کا، وہ شخص سکھوں کا دھنی ہوتا ہے، وہ جس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے، اور ماں کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ ڈھال کی طرح رہتی ہیں۔ اگر اسی کے اندر میں یعنی چوتھے گھر میں کوئی پاپی گرا پڑ جائے تو ایسا شخص باہر بہت خوش رہتا ہے، جیسے ہی گھر میں آتا ہے افراتفری، بے چینی اور لڑائی جھگڑا جیسا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایسے شخص اگر دوسرے شہر میں جا کر سیٹل ہونا جائیں تو بہت جلدی سیٹل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں یا اپنے شہر میں رہ کر یہ اپنا وقت بہت زیادہ برباد کرتے ہیں۔ فورتھ ہاؤس میں اگر زورا ایگزالٹیشن کی یا اپنے گھر کی پڑ جائے تو وہ شخص عورت سے بہت زیادہ سکھ پاتا ہے، بلکہ ایسی عورت اپنے گھر کو ہی نہیں بلکہ گھر کی چیزوں کے بھی سنوار کے رکھتی ہے، اس گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر راہ یا کیت چوتھے گھر میں پڑ جائے تو یہ انسان کے سکھ کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بلکہ ایسے شخص کی رہائش کی تبدیلی کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ چوتھا گھر اگر ذائچے میں خراب پڑ جائے تو صاحب ذائچہ کو چاہیے کہ والدہ کی جتنی ہو خدمت کرے، اگر والدہ نہیں ہے تو کسی بھی بزرگ عورت کے پاؤں کو ضرور چھوئے یا اس کی خدمت کرے۔ دوسرا، بچے کی صحت کا چندرما سے بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، جیسے ماں کا اکثر بچوں میں وبا پھیل جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہوں یا بیمار ہو، اس کا بخار نہ ٹوٹتا ہو یا نظر بد کا شکار ہو، تو ماؤں کو چاہیے کہ 5 گھروں کا پانی وہ تھوڑا تھوڑا پانی لے لے، اور چھٹا مسجد کا پانی لے لے، یہ 6 پانی مکس کر لے اپنے گھر کے پانی کے سمیت، اور 7واں نہر یا دریا کا پانی لے کر اس بچے کو تقریباً 3 پیر نہلائے اور کفور اس کے گھر میں دونی دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر نظر بد یا وبا ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور بچہ بھی صحت یاب ہو جائے گا۔ چوتھا گھر اگر ذائچے میں خراب ہے تو وہ انسان کے سکھ کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری تو زندگی میں سکھ ہی نہیں، اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا، بائی برتھ ان کا 4th ہاؤس کا سائن اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں اگر سکھ آتا بھی ہے تو کوئی عارضی آتا ہے۔ ویسے تو سکھ ہوتے ہی عارضی ہیں، کو جہاں دکھ ہے، جو دکھ دیکھے گا وہ سکھ بھی دیکھے گا، جو سکھ دیکھے گا وہ تو دکھ بھی دیکھے گا، یہ تو زندگی کا ایک چکر ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں سکھ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، وہ اکثر اپنے رب سے، اپنی تقدیر سے یہی گلہ کرتے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کچھ ایسے مسائل کا شکار ہیں
تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کسی بری عورت کے پاؤں چھوئیں اور اس کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چوتھا گھر یعنی آپ کا سکھستان جون سا ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ گھر کی دہلیز جہاں پہ آپ کے گھر کی انٹرس شروع ہوتی ہے وہاں پر پیر کے پیر دودھ کے 4 چھینٹے ماریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتری کرے گا۔ آپ کی کوئی زمین و جائیداد کا مسئلہ ہو یا کوئی عدالت میں زمین کا لیٹیگیشن چل رہا ہو تو آپ کو چاہیے کہ کوئی پریگننٹ عورت ہو جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہو، اپنی بہن یا ماں یا بیوی کو بھیج کر باقاعدہ اس کی مالی مدد کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے آپ کے تمام معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اصل میں جس کو گھر میں سکھ نہیں ہے اس کو باہر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنا کیندر مضبوط کرنے کے لیے جتنی بھی ہو بوڑھی عورتوں کی خدمت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسانیت پر اپنی رحمت فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔